أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث. اے لوگو، اگر تم مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے میں شک کے اندر مبتلا ہو، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، سو ہم نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے، ثم من علقۃ، پھر جمے ہوئے خون سے، ثم من مضغۃ، پھر گوشت کی بوٹی سے، مخلقۃ، صورت بنی ہوئی، وغیر مخلقۃ، اور بغیر صورت بنی، لنبین، تاکہ ہم ظاہر کر دے، لکم، تمہارے لیے، ونقر، فی الارحام ما نشاء، اور ہم ٹھہراتے ہیں رحموں میں جتنا ہم چاہتے ہیں، الی اجل مسمی، ایک مدت مقررہ تک، ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم نکالتے ہیں تمہیں بچہ بنا کر، ثم لتبلغوا اشدکم، اور پھر تاکہ تم پہنچو اپنی جوانی کو، ومنکم من یتوفی، اور بعض تم میں سے ایسے ہیں جو جوانی سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں، ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور بعض تم میں ایسے ہیں جن کو ہم لوٹا دیتے ہیں نکمی عمر کی طرف، لکی لا یعلم، تاکہ وہ نہ جانے، من بعد علم شیئا، جاننے کے بعد کچھ بھی، وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً، اور تو دیکھتا ہے کہ زمین خشک پڑی ہوئی ہے، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پھر جب ہم نے اتارا اس پر پانی، اہتزت، وہ تر و تازہ ہو گئی، وربت، اور ابر آئی، وانبتت، اور اگا لائی، من کل زوج بہیج، ہر جوڑا رونق دار، ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس لیے کہ اللہ کی ذات برحق ہے، وانہ یحیی الموتى، اور بے شک وہی ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ گزشتہ درس میں اللہ تعالیٰ نے وقوع قیامت کا بیان فرمایا تھا، قیامت کی ہیبت ناکی، قیامت کی وحشت ناکی کو بیان کیا، اور آج کے اس درس میں وہ لوگ جو منکرین قیامت میں سے ہیں، جو قیامت کا انکار کرتے ہیں، بعث کا انکار کرتے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں، ان کے متعلق آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ان اعتراضات کا جواب مرحمت فرمایا ہے۔ اعتراض ان کا یہ تھا کہ جب انسان مر جائے، مٹی ہو جائے، زمین اسے اپنے اندر جذب کر لے، ہوا اڑا لے اور دریا کے اندر وہ بہہ جائے، جب اس کے ذرات منتشر ہو جائیں تو انہیں دوبارہ کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے؟ کون ہے جو ان کو دوبارہ جسم کی شکل میں اکٹھا کر کے ان کو قوت گویائی اور ان کو بولنے کی طاقت دے؟ ایسا کون ہے؟ تو گویا وہ بعث ما بعد الموت کے منکر تھے، اعتراض کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دو جواب مرحمت فرمائے۔ ایک جواب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی اپنی ذات کو سامنے رکھ کر دیا
انسان کی ذات کو، اور دونوں جواب ایسے ہیں کہ جو ذرا بھی مشکل نہیں ہیں، ان کے سمجھنے کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں، کسی زیادہ علم کی ضرورت نہیں، کسی اعلیٰ ذہانت کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے محسوسات میں ان چیزوں کی مثال کے ذریعے سمجھایا جن سے ہمارا روزانہ واسطہ پڑتا ہے۔ تو فرمایا کہ انسان تو ذرا غور کر کہ ہم نے تجھے کیسے پیدا کیا ہے۔ ہم نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، اور انا خلقناکم من تراب، ہم نے تجھے مٹی سے پیدا کیا۔ براہ راست اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، فرشتوں کو حکم دیا وہ مٹی اکٹھی کریں، تمام روئے زمین کی تھوڑی تھوڑی مٹی لا کر فرشتوں نے اس کا مجسمہ بنایا۔ جب مجسمہ تیار ہو گیا تو اللہ نے اس میں روح ڈالی تو وہ جیتا جاگتا انسان بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے سلسلہ تناسل جاری کیا اور نسل در نسل ساری مخلوق پیدا فرمائی۔ تو فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، ایک جگہ کی مٹی نہیں بلکہ پوری روئے زمین کے مٹی کے ذرات اکٹھے کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک جیتا جاگتا انسان پیدا کر دیا، جس کا نہ خارج میں وجود تھا، نہ کسی کے وہم و گمان میں تھا، نہ خیال میں تھا۔ اور فرمایا پھر ثم من نطفہ، پھر تمہاری تخلیق قطرہ آب سے ہوئی، بیوی اور خاوند کے ملاپ سے۔ مرد کا نطفہ عورت کے بیضہ کے ساتھ ملا تو عورت کو حمل ٹھہر گیا۔ جب 40 دن گزر گئے، ثم من علقہ، وہ قطرہ آب جمے ہوئے خون کے لوتھڑے میں تبدیل ہو گیا۔ پھر مزید 40 روز گزرے، ثم من مضغہ، پھر وہ خون کا لوتھڑا بن گیا، گوشت کا ایک ٹکڑا بن گیا، اور وہ بھی ایسا کہ مخلقۃ وغیر مخلقہ، بعض پر انسانی شکل و صورت کا نقش بن جاتا ہے، بعض پر نہیں بنتا۔ مطلب یہ ہے کہ گوشت کے جس ٹکڑے پر اللہ کے حکم سے انسانی نقش کنندہ ہو جاتا ہے تو وہ مدت حمل پوری کر کے بچے کی صورت میں باہر آ جاتا ہے، اور جس پر نقش نہیں بن پاتا وہ حمل کی مدت سے پہلے ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ محلقہ وغیر مخلقہ، تام اور ناقص بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ بعض بچے تو مکمل اعضاء و جوارح شکل و صورت کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، بعض کے اعضاء و جوارح ناقص اور نامکمل رہ جاتے ہیں، وہ معذور ہونے کی حالت میں پیدا ہوتے ہیں۔ کبھی ہاتھ پاؤں یا جسم کا کوئی دوسرا حصہ معمول سے کمزور ہوتا ہے، یا بعض اعضاء معمول کی تعداد سے کم و بیش ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تمہیں پیدا کیا ایک حقیر قطرہ آب سے، اور پیدائش کے سارے مراحل اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد تم میں سے بعض کو جو ہے وہ جوانی کو اللہ پہنچاتا ہے، بعض جوانی سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ جن کو وَمِنْكُم مَّن يُتَوَفَّى، تم میں سے بعض فوت ہو جاتے ہیں اور جوانی کی عمر کو نہیں پہنچ سکتے۔ وَمِنْكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمَرِ، بعض ایسے ہیں کہ جن کو نکمی عمر یعنی انتہائی بڑھاپے کی عمر تک لوٹایا جاتا ہے، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ علم ہونے کے بعد بھی وہ کچھ نہ جانے۔ بڑھاپے میں بھی انسان کی بچپن والی حالت ہو جاتی ہے، جسمانی اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ حافظہ بھی جواب دے جاتا ہے، اور جو باتیں اسے اچھی طرح معلوم تھیں ان کو بھی بھول جاتا ہے۔ اس لیے اس عمر سے پناہ مانگی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر، اے اللہ میں رذیل عمر سے تیری پناہ پکڑتا ہوں۔ انسان اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سے معذور ہو جاتا ہے، معدہ کمزور ہو کر غذا سے کما حق و فائدہ نہیں اٹھا سکتا، جو انسان کی مزید کمزوری کا باعث بنتا ہے۔
غرض ہے کہ اللہ نے انسان کی تخلیق سے لے کر انتہائی عمر تک اللہ تعالیٰ نے یاد کرا کے یہ باور کرایا کہ جو مالک الملک انسان کو ان تغیرات سے گزارتا ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ اور دوسری مثال اللہ نے دی، دیکھو زمین تمہارے سامنے ہے، وہ بالکل بنجر ہے، بارش نہیں ہوئی، زمین جو ہے وہ بالکل دب گئی، خاک اڑ رہی ہے، رویدگی اور سبزے کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پھر ہم اس زمین پر پانی اتارتے ہیں، بارش اترتی ہے، زمین میں جذب ہوتی ہے، اور پھر وہ زمین حرکت کرتی ہے، وَرَبَتْ ابھرتی ہے، وَأَنبَتَتْ اگاتی ہے، مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، ہر قسم کی بارونق چیز وہ اگاتی ہے۔ جب زمین کو پانی مل جاتا ہے تو وہ نرم ہو کر قابل کاشت بن جاتی ہے۔ وہی زمین جو خاک اڑا رہی تھی آج وہ سرسبز و شاداب بن جاتی ہے۔ ذرا اس پر غور کرو تو بعث بعد الموت تمہیں سمجھ آ جائے گا کہ کیسے اللہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ اس لیے کہ اللہ کی ذات برحق ہے، اللہ کی ذات سچ ہے۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، وہ اللہ ہی ہے جو مردوں کو زندہ کرنے پہ قادر ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔